شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ اکرام، آج الحاج سید نور الحسین صاحب سینئر کانگریس لیڈر و قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا ضلع محبوب نگر کے صدر اور متحدہ ضلع محبوب نگر کے کوآرڈینیٹر کے مکان پر ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں تمام تحریک کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ الحمدللہ نور الحسن صاحب کی شخصیت ایک متحرک شخصیت ہے، ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، کیونکہ پریویس میں سابق میں نور الحسن صاحب نے ثابت کر دیا جب وہ عیدگاہ کمیٹی کے صدر تھے۔ اس وقت ہمیں اچھا معلوم ہے، ہم ہر وقت اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ عیدگاہ جو ہے، جدید عیدگاہ، وہاں پہ جو ہے سو میں سمجھتا ہوں صرف پہاڑ اور پتھر تھے، گڑھے تھے، اور بازو میں جو ہے سو اس کے کئی ایک قبضہ جات تھے۔ تو انہوں نے مسلسل ان کی کوششیں، کاوشیں اور جد و جہد اسٹرگل سے جو ہے سو وہاں پہ وہ جتنے بھی لوگ قابض تھے، جسے 300 لوگ جو ہے سو میں سمجھتا ہوں قریب 300 لوگ قابض تھے، ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، اور عیدگاہ کی جو اراضی ہے اس کو بہت آج جو عیدگاہ اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نور الحسن صاحب کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے، ان کی کاوشیں اور کوششوں کو، جد و جہد کو دیکھتے ہوئے، ان کی عملی زندگی کو، ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہوئے، میں بحیثیت قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا ریاست تلنگانہ کا صدر، ان کو جو ہے سو ہمارے نور الحسین صاحب کو محبوب نگر ڈسٹرکٹ کا صدر، ساتھ ہی ساتھ متحدہ ضلع محبوب نگر کا کوآرڈینیٹر جو ہے سو منتخب کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے آج تمام بھی جو ہے سو اس تحریک کے ضلع کے جو ہے سو عہدیداران اور اراکین کا جو ہے سو انتخاب عمل میں لایا۔ انشاءاللہ ہمارے اسپوکس پرسن جناب فصیح صاحب نے تمام جتنے بھی عہدیداران اور اراکین کا جو ہے سو انٹروڈکشن اپنی بات چیت میں کروائیں گے۔ رہا سوال، میں نور الحسین صاحب سے اور تمام جتنے بھی عہدیداران اور اراکین ہیں، ان سب سے میں امید کرتا ہوں کہ اردو کی اس تحریک کے لیے جو ہے سو روز و شب جو ہے سو کوشش کر کے اس کے جو ہے سو ترقی، اردو کی ترقی و ترویج، اور اردو کی جو ہے سو اردو کو جو ہے سو آگے بڑھانے کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے جو ہے سو مسلسل کوشش کریں گے، اور جو ہے سو اردو کا اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ کیونکہ آج یہ حالت ہے ہمارے ریاست تلنگانہ میں، اردو زبان کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنا کے، لیکن صد افسوس اس پہ عمل کیا نہیں جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں محبوب نگر ضلع میں، متحدہ ضلع میں ہمارے نور الحسین صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ اس کا جو ہے سو اردو کو دوسری سرکاری زبان جو بنایا گیا ہے، دوسرا جو مقام دیا گیا ہے، یہ مقام کو جو ہے سو قائم و دائم کرنے میں کوشش کریں گے، ان کی جستجو رہیں گی، وہ اسٹرگل کریں گے۔ لہٰذا میں جو ہے سو سبھی کو جو ہے سو ہمارے صدر صاحب کے علاوہ تمام ہی حضرات کو، تمام عہدیداران کو، اراکین کو، ساتھ ہی ساتھ جو ہے سو اس کے سرپرستان کو، جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو جو ہے سو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں قوی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سو اردو کے فروغ کے لیے دن رات کوشش کر کے اس کو ترقی جو ہے سو دلوائیں گے، اس کی ترقی و ترویج میں جو ہے سو اپنا جو ہے سو عمل جو ہے سو عملی جامہ پہنائیں گے۔ خدا حافظ۔ آج میرے مقام پر سید نور الحسین نے آج کے دن جو ڈاکٹر بابر شیخ صاحب باحیال
جو حیدرآباد کے صدر اور کوارڈینیٹر اردو تحریک کے ہیں، انہوں نے ایک جدوجہد کر مجھے ایک ذمہ داری دیے ہیں کہ محبوب نگر میں ایک شاخ پیدا کی جائے جس کے اردو کی تحریک کے لیے کام کیا جائے۔ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر یہ کمیٹی ایسی ہے، کسی پارٹی سے کوئی سے تعلق نہیں، یہ عوامی خدمات کا کام ہے۔ جو اردو کے تعلق سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی، کچھ مسائل حل نہیں ہو رہے، چاہے پولیس ہوں دے، کچھ بھی ہوں دے، ہم جا کے ان سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ یہ پورے لوگ جیسا نظام ہے، باسط ہے، اشو ہے، نصیر الدین خاکی صاحب ہے، ہمارے ٹیچر ہے، اور بھی بہت صابین فہیم ہے، اور یہ سب لوگ ہیں، میرے تھوڑے لوگوں کے نام نہیں معلوم، لیکن کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو ہم سب مل کر ایک اچھے انداز سے کام کریں گے، چاہے کسی پارٹی میں بھی رہن دو، ہم کو اس سے کوئی کنسلٹ نہیں ہے۔ ہم سب جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے، اتحاد سے ایک جگہ رہ کے اردو کے لیے تقریر کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہماری کمیٹی کا یہ ہے کہ ایک RTC میں تقریباً بورڈ اردو میں لکھا جاتا تھا، کئی لوگوں کو سائن بورڈ کو تکلیف ہو رہی، کیوں اردو ایک زبان ہے، کہ اردو تیلگو بھی ایک زبان ہے، تیلگو بھی تیلگو نہیں ہے، سنسکرت ہے، لیکن اردو کو بڑھاوا دیا جا رہا۔ بورڈ پڑھنے کے لیے کسی اور غیر کو پوچھنا پڑتا، یہ بس کہاں جاتی ہے، کدھر جاتی۔ میں DM صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ ایک اگر اردو تحریک لکھنے والے بھی نہیں ہیں تو آج کل اسٹیکرس آ رہے ہیں، اگر وہ نام کا بورڈ لگا دیے تو لوگوں کو بہت بڑی سہولت ہے۔ اور ایک چیز کام کیا ہے، ایک عرصے دراز سے جب کہ روڈ اچھی نہیں تھی تو گلبرگہ کو 2 بسیں چلتے تھے، صبح میں 6 بجے چلتی تھی، 12 بجے چلتی تھی، جو صبح کے جا کے 12 بجے واپس آتے تھے، جو لوگ دوپہر کی بس کو جا کے رات میں مقیم کر کے زیارت وغیرہ کر لے کے اپنے کچھ بھی مصروفیات ہے کر لے کے وہ آتے۔ لیکن آج ایسا ہوگا، روڈ شاندار بن گئی، لیکن صبح کی بس غائب، رات کی بس غائب۔ تو میں سب میرے بھائیوں سے، میں کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب DM صاحب کے ساتھ جائیں گے، اس میں بابر شیخ بھی ہمارے پاس جو صدر ہے اردو کے، انہوں بھی چل کے DM سے مشورہ رکھیں گے، بھائی یہ بات کیا ہے، یہ بس کیوں رکی گئے، اگر یہ بس کو چالو کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے کرناٹک کے بس چل رہی، جب کرناٹک کی بس چل رہی تو آندھرا کی بس چلنے کیا ہوا، کھیڑے گاؤں سے کھیڑے گاؤں کو جا رہی، تو ہم گزارش کریں گے اگر یہاں کا کام نہیں ہوئے گا تو ہم حیدرآباد کو صدر صاحب کو لے کر، ہم کمیٹی کے لوگ سب جا کر وہاں کے ہیڈ آفس سے بات کر کے یہ بس کو بحال کرانے کے 100% کوشش کریں گے۔ اور ایک چیز، کوئی بھی مسئلہ ہوں دے، چاہے پولیس کا ہوں دے، RTC کا ہوں دے، کلکٹریٹ کا ہوں دے، ہماری حیثیت کے مطابق ہم آفیسروں سے جا کر ریکویسٹ کر کے کسی اور کا بھی ہوں دے کام، چاہے ہندو ہوں دے چاہے مسلمان دے، ہمارے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کیونکہ ہندو بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے۔ ایک روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہر کوئی بھاگتے ہیں، نہ ہندو دیکھتے ہیں نہ مسلمان دیکھتے ہیں۔ آج تھوڑے لوگ ہندو مسلمان کا جو زہر گر رہے، اس چیز کو ہٹانا ہے۔ ہم ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہمارا پیارا محلہ ہے، ہم بڑے چھوٹے سو ادب سے رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اور محبوب نگر میں اردو کو بڑا دلاسا دلانا ہے، اردو کو آگے بڑھانا ہے، اور ٹیچرز کے کام رہیں گے، اسکولوں کا کام رہیں گا، کسی کا بھی کام رہ XYZ کام کر کے ہم اچھے انداز سے ہمارے کمیٹی کے حضرات سے مشورہ کریں گے۔ کیوں مشورہ کریں گے؟ ہر ایک کا مشورہ لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ میں صدر ہوں، میں اکیلا جاتا ہوں، میں وہاں کرتا ہوں، نہیں ہوں گا، سب کو لے کے چلنے کی ہے۔
ہمارے نصیر الدین خاکی صاحب بھی ہے، انہوں رائٹر بھی ہے، اچھا لکھتے ہیں. ہمارے باسط ہیں اور ہاشمی میاں ہیں، اور بھی ہمارے نوجوان ہمارے فصیح میاں ہیں، ہمارے طاہر ٹیچر ڈیمک پرسنٹ ہے، اور خدیر بھائی ہے، فہیم ہے، نظام الدین صاحب اسم فنکشنل جو ہے، اور کئی لوگوں کے لیے خدمات کے لیے اپنا فنکشن ہال بھی دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے اور دولت دے، ایسی کام کو آگے بڑھائے، کیونکہ آج مسلمانوں کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے تو میں تعاون بھی کر سکتا ہوں، اور اچھے انداز سے کوئی پالیٹیشین کے لیے اچھے کام نہیں، ایک اچھا کام کرنا ہے، کیونکہ جیسا عیدگاہ کا نام کمایا ہوں ویسا ہی اردو میں نام کماؤں گا، اچھا رکھوں گا، ہر ایک کی عزت رکھوں گا. بابر شیخ جو ذمہ داری دیے ہیں وہ ذمہ داری سے نبھا کے آگے بڑھوں گا. شکریہ. خدا حافظ. مجھ سے نور الحسن صاحب کی ذمہ داری دی گئی ہے. ہمارے بابر شیخ صاحب کی کاوشیں ہیں یہ. اور نور الحسن صاحب ایسی شخصیت ہے جبکہ جو کام اگر چاہیں تو اس کو مکمل ہوئے تک چھوڑتے نہیں. یہ ان کی بڑی کیا بولتے ہیں جدوجہد ہے، اور یہ ایک اہم کردار نبھانے والی شخصیت ہے. اور اردو کے تعلق سے جو بات ہے، ایک چھوٹی سی بات، 2002 میں تیماج پیٹ وطن میں اردو میڈیم تھا، 7th کلاس تک تھا. تو اس کو اپ گریڈ کرانے کے واسطے میں اپنی ذاتی طور پہ کوشش کیا، کئی لوگوں سے مدد لیا اور اس کو اپ گریڈ کرایا، 10 تک اپ گریڈ کرایا، اور وہ آج قائم ہے، قائم و دائم ہے، چل رہا ہے. تو جب جیو چندرا بابو نائیڈو کے پیریڈ میں جیو آیا، پورے اسٹیٹ کو اس سے فائدہ ہوا، اور وداؤٹ کارپس فنڈ. اس طریقے سے اردو کے لیے میں بھی کوشش کیا ہوں. اب انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جناب سید نور الحسن صاحب کے مکان پر ایک اچھی تنظیم عمل میں آئی ہے، قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن کے نام سے، جس میں مجھے جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے. یہ صرف جو ہے اردو کی ترقی کے لیے ہی نہیں، بلکہ دوسرے مسلمان اور ہندو تمام طبقوں کے لوگوں کی مدد کے لیے یہ محاذ بنایا گیا ہے. انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم سے ہم سب مل کر جو ہو سکتا اچھی طریقے سے کام کر کے اردو کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اردو کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ترقیاتی کام وہ سب کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم وبرکاتہ. میں سید محمد حسین، اسپوکس پرسن آف قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا محبوب نگر یونٹ. آج جناب سید نور الحسین صاحب کے گھر پر ان کی صدارت میں میٹنگ کنڈکٹ ہوئی تھی، اور قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا محبوب نگر یونٹ کا فاؤنڈیشن لیوی کیا گیا ہے، اور اس کے ممبرس ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں. ایکچولی اردو لینگویج تلنگانہ اسٹیٹ کی آفیشیل لینگویج ہے، پھر بھی اس کو ایک اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. ہم لوگ اردو کو صرف سائن بورڈس اور نیم پلیٹس وغیرہ تک ہی محدود کیے ہیں. ایکچولی اسلام کا بہت بڑا سرمایہ اردو میں ہے. سو اردو جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے فیوچر جنریشنز کے لیے، اور وہ بہت لیک ہو رہا ہے ایکچولی. سو ہمیں انیشیٹو لینا ہے گھر پر، خاص طور سے اسپیسیفکلی بچوں کے لیے اسپیشل اردو ٹیوشنز ان کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور ان کو اردو سکھانے کے لیے، تاکہ اردو لینگویج کو پھر سے ریلیو کیا جا سکے اور اسے صحیح استعمال کیا جا سکے. سو اسی موضوع پر یہ قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا محبوب نگر یونٹ کا فاؤنڈیشن لیوی کیا گیا ہے، اور ممبرس ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں. میں وہ ممبرس لسٹ آؤٹ کیا جاتا ہوں یہاں پر. جناب ایکچولی قومی اردو تحریک فاؤنڈیشن انڈیا کے جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے جناب ناصر بن احمد بہیال عرف بابر شیخ صاحب، ان کی صدارت میں ہم لوگ یہاں پر جناب سید نور الحسین صاحب کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیے ہیں، اور
Sayyid Nurul Hussain Saab, President as well as District Coordinator. Next, Muhammad Khaja Nizamuddin Saab as Patron, और मोहम्मद यूसुफ बिन नासिर साहब PRO, मेरा असलम बेग साहब वाइस प्रेसिडेंट, पीर मोहम्मद सादिक साहब वाइस प्रेसिडेंट, MA अलीम जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल बासित ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, अंसारी बिन अहमद बज़ाहिर ट्रेजरर हैं, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, नासिरुद्दीन खाकी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद मोइस साहब एडवाइज़र हैं, हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब एज ए मेंबर, मोहम्मद मोइन एज ए मेंबर, मोहम्मद मुस्तफ़ा एज ए मेंबर, सैयद मोहम्मद हुसैन एज स्पोक्स पर्सन, साद बिन नासिर बहियाल एज स्पोक्स पर्सन, मोहम्मद शफ़ी एज ए मेंबर, मोहम्मद फ़ारूक खाकी एज ए मेंबर, मोहम्मद रफ़ीक़ साहब एज ए मेंबर, MA हलीम जो एडवोकेट हैं वो एज ए लीगल एडवाइज़र रहेंगे इंशाल्लाह, और मिर्ज़ा अयान बेग साहब मेंबर हैं, मोहम्मद अज़हर साहब मेंबर हैं, और मोहम्मद इकबाल साहब भी मेंबर हैं. सो इंशाल्लाह ये सब ये सब मेंबरान इंशाल्लाह इनिशिएटिव्स लेंगे उर्दू की तरक्की के लिए और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह.